الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آیت کریمہ میں بنو اسرائیل کی ایک جماعت کا واقعہ ہے. اس جماعت پر دودرمان کے اندر وبا مسلط ہو گئی اللہ کی طرف سے. وبا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ وبا کے ڈر سے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ بچ گئے اور جو شہر میں تھے وہ ختم ہو گئے. جو بچے تھے ان سے جانے والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے آتے تو جو تمہارے رشتہ دار انتقال کر گئے وبا کے اندر وہ بچ جاتے. یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا تھا. مگر اس کے ضمن میں سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ وبا کیا خدا کی رحمت ہے یا خدا کا عذاب ہے؟ طاعون کسی جگہ پر اگر پھیل جائے تو اس طاعون کو، اس پھیلی ہوئی بیماری کو کیا خدا کی رحمت سے تعبیر کیا جائے گا یا عذاب سے؟ یہ ایک سوال ہے. اور یہی سوال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو وبا، جو طاعون ہے، وہ طاعون کیا ہے؟ تو اما عائشہ کے سوال کرنے کا منشا یہی تھا کہ طاعون کی حقیقت اور ماہیت نہیں جاننا تھی کہ بھئی کورونا کی حقیقت کیا ہے، کہ اس میں بخار آتا ہے، سمٹمز یہ ہوتے ہیں، فلا فلا. نہیں، طاعون کیا ہے؟ کیا وہ خدا کی رحمت ہے یا خدا کا عذاب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یہ خدا کا عذاب ہے. یبعثہ اللہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہا، اور پھر آگے اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کے لیے رحمت. تو دو باتیں معلوم ہوئی. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے زلزلے کے ذریعے یا بجلی کی چمک کے ذریعے اللہ عذاب دھرتی پر اتارتا ہے، ویسے ہی اللہ کے عذاب اتارنے کی ایک شکل طاعون بھی ہے. طاعون سے بھی کبھی کبھی قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. جو کئی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا کوئی طاعون آیا ہے. طاعون کی بیماری یعنی وبائی مرض بہت ساری مرتبہ تاریخ میں پہلے آ چکا ہے، مگر اس کا اصول، اس کا قاعدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. جس زمین پر طاعون پھیل جائے، جس دیار میں طاعون پھیل جائے، وہاں سامنے سے چل کر نہیں جانا ہے کہ دیکھو میرا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. کوئی توکل، تقوی یہ بتلانے والی چیزیں نہیں، یہ کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے حضرت شیخ زکریا نے ام الخبائث کے اندر لکھا ہے کہ تقوی کا دعویٰ بھی تکبر ہے. یہ بتلانے والی چیزیں نہیں کہ دیکھو میری نماز کیسی ہے، میرا تقوی کیسا ہے، میرا توکل کیسا ہے. خواہ مخواہ کے دعوے کیا کام کے؟ تو یہ چیزیں کرنے کی ہے. توکل جتنا بھی ہمیں ہو جائے، مگر ہمارا توکل اگر کسی کو میرا روی کا شکار کرتا ہے تو ہمارا توکل ہمارے لیے وبا ہے. کوئی آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھروسے کی باتیں کرتا ہے، توکل کی باتیں کرتا ہے، یا توکل کا عمل ہی کیوں نہیں کرتا، مگر اس کا توکل کئی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ توکل بیٹھا ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جہاں حقیقت میں بیماری پھیل رہی ہو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی احتیاط کرنا ضروری ہے. اگر حقیقت میں بیماری پھیل رہی ہے، واقعی طور پر حالت بھیانک ہوتی جا رہی ہو، تو وہاں احتیاط ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جزام ایک ایسی بیماری جس میں گوشت
ٹکڑے ہو کر کے گر جاتا ہے. آدمی کے بدن پر فقط ہڈیاں بچتی ہیں. یہ جذامی مرض، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو اگر جذام کی بیماری ہے تو جیسے شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہو، ویسے جذامی آدمی کو دیکھ کر بھاگو. حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کی دعوت نہیں دی، اس کی تبلیغ نہیں کی ہے، مگر کہا کیا؟ اس کو دیکھ کر بھاگو. جہاں ماہر اطباء یہ بات ثابت کر دے کہ اس بیماری کے اندر تعدیہ ہے اور ثابت کرنے والے دیندار بھی ہو، تو اس بیماری کے تعدیہ کو ماننا یہ عین توکل ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جب ماہروں نے ثابت کیا کہ اس یہ بیماری متعدی ہوتی ہے، متعدی ہونے کا مطلب ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، یہ ماہر اطباء نے ثابت کیا اور وہ دیندار بھی ہے. تو عالمی لیول پر جب کوئی بات مسلم ہو جائے تو پھر اس کا انکار نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ماننا عین توکل ہے. کسی آدمی کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو احتیاط کرے، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے بچے جلدی یتیم نہیں ہوں گے، فائدہ ہمارا ہے. مگر کسی بیماری کے متعلق مستقل طور پر خوف و ہراس پھیلاتے ہوئے اس کو چھوٹے سے بڑا دکھانا، جو چیز جتنی ہے اتنی دکھائی جائے. اتنا زیادہ احتیاط کہ ہم مارکیٹ میں آرام سے جائے، ہم مالز میں آرام سے جائے، مگر مساجد مقفل ہو جائے، مساجد کو بند کر دیا جائے، یہ احتیاط نہیں، یہ بزدلی ہے. تو اس کی نہ دعوت شریعت نے دی ہے نہ حدیث پاک میں اس کی کوئی دعوت ملتی ہے. ہاں احتیاط ضروری ہے. اتنا زیادہ بیماری پھیل جائے کہ مارکیٹ بھی بند ہو جائے تو ہم آخر میں مساجد کو بھی مقفل کریں گے، بند کریں گے، اور یہ بند کرنا ضروری بھی ہوگا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کے اندر پہلی مرتبہ تعاون پھیلا تھا. مسلمان سرزمینوں کے اندر جو تعاون پھیلا تو پہلی سرزمین ملک شام تھا. اور ملک شام میں ملک شام سے پیدا نہیں ہوا تھا، یہ امواج سے آیا تھا. یہ تعاون کی بیماری امواج سے آئی تھی، یعنی فلسطین سے منتقل ہوئی تھی. فلسطین سے منتقل ہو کر یہاں پر پھیلی اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام، بلکہ لکھا ہے کہ جو جلیل القدر جن شخصیتوں کا انتقال ہوا وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار شخصیتیں تھیں. اگر جلیل القدر شخصیات کا شمار کر لیا جائے تو وہ 12 سے 13 ہزار. تو تعاون پھیلتا ہے، تعاون اللہ کی طرف سے آتا ہے، مگر یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور عذاب ہے کافروں کے لیے. تعاون کے متعلق 2 حدیثیں ملتی ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثیں لکھی ہے، عجیب حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اگر کسی کو تعاون کی بیماری لگ جائے اور وہ اسی بیماری میں انتقال کر جائے تو اللہ کے نزدیک وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. اگر تعاون کی بیماری لگ گئی کسی کو، اسی میں انتقال ہوا تو یہ آدمی شہید ہو کر مرتا ہے. اللہ کے جس طرح اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں. کیسے حدیثوں کا کئی حدیثوں میں سنی کہ بھئی فلانا کام کرو گے ایک قرآن کا ثواب ہے. اب ایک بندہ ایسا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے بڑی محنت سے قرآن ختم کیا ہے، اور ایک آدمی نے کیا کیا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ایک قرآن کا ثواب مل گیا. تو فرق کیا رہ جائے گا؟ تو ثواب کا فرق ہوتا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے والی ہے. یہ نہ سمجھے کہ فلانا کام کیا تو اس کو بھی شہید، ہم کریں گے تو ہم بھی شہید. یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے امت محمدیہ پر کہ معمولی عبادتوں پر بڑا بڑا ثواب دے دیتے ہیں. مگر مانندے سے گمن فرماتے ہیں کہ مقدار مرتبہ یہ شہادت کا مرتبہ ہے، شہادت کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا، مگر وزن میں فرق ہو جاتا ہے. ایک قرآن پڑھنے والے کو ایک قرآن کا جتنا ثواب دیا جائے گا، ایک ٹریکٹر بھر کر، یہ مثال میں نے ایک مرتبہ یہاں 2-4 سال پہلے جمعہ کے بیان میں بھی دی تھی کہ ایک ٹریکٹر کی ٹرالی بھر کر روئی رکھا ہوا ہے، روئی ہے، اور اسی روئی کے بقدر وزن کے بقدر لوہا ہمیں شمار کرنا ہے، لوہا لینا ہے. تو لوہے کی جو جسامت ہے وہ کم دکھے گی اور روئی کی جسامت زیادہ دکھے گی، مگر وزن دونوں کا برابر سرابر ہے. تھوڑا سا اگر لوہا بڑھا دیا جائے گا تو جسامت کم ہے مگر وزن زیادہ ہے. نیکیوں کی مقدار پہاڑ کے برابر نیکیاں دی جائے گی مگر آخر میں مفلس ہو کر جہنم میں جائے گا. اس حدیث کا معنی ہی یہ بنتا ہے.
اس کی نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، وافر مقدار میں نیکیاں لے کر آئے گا مگر نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی شہید ہے۔ ایک حدیث تو یہ، ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی طاعون کے مرض میں خالی مبتلا ہوگا، انتقال کی بات نہیں ہے اس حدیث میں، خالی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوگا تو اس کو شہید کے مثل اجر دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، خالی مبتلا ہوا اور شفا یاب ہو گیا، انتقال نہیں ہوا اس کا، اس کو بھی شہید کے برابر اجر دیا جائے گا۔ تب علماء نے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کیا، تطبیق دی اور کہا کہ جو آدمی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور انتقال کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں 2 شہیدوں کا ثواب دیں گے، اور جو فقط مبتلا ہوا جس طرح ایک قرات کا ثواب ملے گا، اور اگر قبرستان تک چلا گیا دفن کرنے میں شریک رہا تو 2 قرات کا ثواب۔ تو یہ جو حدیث کے اندر ہے وہی حدیث کی مثال یہ ہے کہ اگر مبتلا ہوا تو ایک، اور مبتلا ہو کر کے انتقال بھی کر گیا تو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اصول کیا ہے؟ چاہے کسی بھی زمانے میں طاعون پھیلا ہو، اصول ایک ہی ہے کہ وہاں توکل دکھاتے ہوئے نہ جانا ہے، اور اگر وہاں ہے تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا، وہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے جب تفسیر ہوئی تو بتایا تھا کہ باقاعدہ صحابہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں صحابہ کو کوارنٹائن کیا گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نئی آئی ہو، ہمارا اصل میں مزاج ہی بن چکا ہے کہ ذرا بھی کچھ نیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہر نئی ہونے والی چیز قیامت کی نشانی نہیں ہوتی۔ یہ فلاں نہ فلاں ایک یہ ایسا، یہ مرض تو کم ہے، اس کی دہشت تو پھر بھی کم ہے۔ سن عیسوی 1503 یا 1531 کے اندر یورپ کے اندر ایک بہت بھیانک بیماری پھیلی تھی۔ لکھا ہے کہ تاریخ کے اندر سب سے بڑی وبا وہی تھی۔ اس وقت یورپ کی 1/3 آبادی اسی وبائی مرض میں انتقال کر گئی تھی، 1/3 آبادی، اندازہ لگائے۔ اور اتنا بھیانک وہ مرض تھا کہ اس کی دہشت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک مرض آیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا، یعنی مورخین اس مرض کے متعلق لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ تو وبائی مرض تو آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر احتیاط کے نام پر رہے، اور احتیاط کے کام پر رہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا ملک شام میں جانے کا، صحابہ نے منع کیا، مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور وہاں سے ابو عبیدہ کو حضرت عمر نکالنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ابو عبیدہ امت کے قیمتی سرمایہ تھے اور امت کی بہت بڑی دولت تھی۔ تو کہا کہ ابو عبیدہ کو میں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ خالی مدینہ مکہ میں آ جائے، باقی وہیں پر رہے۔ تو باقاعدہ ابو عبیدہ نے خاموشی اختیار کی، اور عمر کو اپنی آنکھوں سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے میرے متعلق حدیث کے خلاف عمل کرانے کا کیسے سوچ لیا۔ چنانچہ ابو عبیدہ وہیں پر رہے، اور ان کا انتقال بھی اسی مرض میں ہوا تھا۔ تو یہ قوم جو تھی بنو اسرائیل کے قوم اپنی جگہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلی گئی۔ طاعون پھیل گیا، طاعون اس سے پہلے بھی پھیلا، مگر طاعون پھیلتا کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ہیں، ایک ہے بے حیائی کا کام، بے حیائی کا کام کے اندر ساری چیزیں آ گئی، نظر بد سے لے کر کے آدمی کی خواہش پورا کرنے تک ساری چیزیں آ گئی۔ جب بے حیائی کا کام علن اعلان ہو جائے، بے حیائی کہتے کسے ہیں؟ آج ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو چیزیں، جو رشتے عدم جواز کے درجے میں ہیں، ان رشتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بے حیائی ہو جائے گی، چاہے وہ خفیہ رہے کہ چاہے وہ علن اعلان کیے جائے، بہرحال وہ بے حیائی ہے۔ مگر جب اس کو علن اعلان کیا جائے، اسی طریقے پر جہاں آدمی کی غیرت کا تقاضا یہ ہو کہ وہاں حیا ہو، مگر آدمی اپنے غیرت کا جنازہ نکالتے ہوئے بے حیائی کر رہا ہے، اپنی بیوی کو لوگوں کو دکھلا رہا ہے، اپنی بیٹی کو لوگوں کو دکھلا رہا ہے۔ تو آدمی کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو چھپا تھا، مگر علن اعلان کروا رہا ہے۔ تو بے حیائی جب عام ہو جائے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت طاعون اور قحط ثانی جیسی بیماریاں اللہ قوم پر مسلط کرتا ہے. تو طاعون کا ایک سبب یہ بھی ہے بے حیائی کا عام ہونا. دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے جو حدیث پاک میں نے یہ بزرگوں سے منقول ہے کہ دوسرا سبب ہے کہ جب لوگ فطرت کو مسخ کرنے لگتے ہیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت یعنی بشریت کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ فطرت والا ہے. اب فطرت یہ ہے کہ آدمی رشتہ قائم کرے عورت کے ساتھ. فطرت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات طے کرے وہ انسانیت کے ناطے معاملات طے کرے، جانوروں جیسے معاملات طے نہ کرے. تو فطرت کے خلاف جب قوم چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر طاعون مسلط کر دیتا ہے. طاعون فطرت کے خلاف جانے پر، کیونکہ عذاب جو آتا ہے وہ جنس سے آتا ہے. عذاب جو آتا ہے وہ جنس سے. اس کی مثال اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا تو اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس آیت کے ماتحت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جب یہ آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی اولاد بھی اسے پریشان کرے گی. جتنا پریشان کیا ہوگا اور جیسے پریشان کیا ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہونے والا ہے. یہ قرضہ ہوتا ہے جس طرح زنا قرضہ ہوتا ہے. بہرحال تو عذاب جنس سے آتا ہے. تو یہاں پر بھی جیسی نافرمانی ویسا عذاب آیا. تو طاعون میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کے خلاف چلا جاتا ہے تو فطرت کے خلاف وائرس اس کے بدن میں ڈال دیا جاتا ہے. کہ جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں چاما چڑیا کا وائرس تھا انسان میں گھس گیا. چاہے کسی بھی چیز کا ہو مگر انسان میں فطرت کے خلاف یہ جو چیزیں گھستی ہے وہ عذاب جنس سے آتا ہے کہ ہمارے جو اعمال کی جنس ہے عذاب بھی اسی جنس سے آئے گا. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب اور باقی جو تفسیر رہ گئی وہ انشاءاللہ آئندہ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ادفع عنا البلايا والفتن والطاعون. اللهم ادفع عنا البلايا والفتن والطاعون. اللهم ادفع عنا البلايا والفتن والطاعون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.